ایک گھنے جنگل میں دو طوطے رہتے تھے، پیڈور اور پیا۔ پیڈور ایک چمکدار سبز طوطا تھا جس کے پروں میں سورج کی روشنی جھلکتی تھی، جبکہ پیا ایک دلکش سرخ طوطی تھی جس کی طبیعت نرم اور میٹھی تھی۔ وہ ایک دن ایک صاف شفاف ندی کے کنارے ملے اور جلد ہی ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ پیڈور اور پیا نے ایک اونچے درخت پر ایک آرام دہ گھونسلہ بنایا جہاں وہ اپنے دن خوشی خوشی چہچہاتے اور ساتھ ساتھ جنگل کی سیر کرتے گزارتے۔ سالوں تک وہ بچے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی کوششوں کے باوجود گھونسلہ خالی ہی رہا۔ پیا اکثر دوسرے پرندوں کو ان کے بچوں کے ساتھ دیکھتی اور دل میں اداسی کو محسوس کرتی، لیکن اس نے کبھی بھی اپنی روح کو مکمل طور پر مایوس ہونے نہیں دیا۔ ایک بہار میں کئی سالوں کے انتظار کے بعد پیا نے آخرکار ایک انڈا دیا۔ پیڈور اور پیا دونوں بہت خوش تھے اور انڈے کی بڑی محبت سے دیکھ بھال کرتے، باری باری اسے گرم اور محفوظ رکھتے۔ جب دن آیا تو ایک چھوٹا بچہ جس کا نام پپی تھا انڈے سے نکلا۔ پپی اپنے دونوں والدین کے رنگوں کا خوبصورت امتزاج تھا، اس کے پار سورج کی روشنی میں چمکتے تھے۔ پیڈور اور پیا اپنے چھوٹے پپی کی بڑی محبت سے دیکھ بھال کرتے، اسے اڑنا، خوراک تلاش کرنا اور میٹھی میٹھی گیت گانا سکھاتے۔ لیکن مہینے گزرنے کے ساتھ پیڈور بے چین ہونے لگا، اسے اپنے والدین کی ذمہ داریوں اور پرسکون زندگی نے گھیر لیا اور وہ کچھ زیادہ چاہنے لگا، کچھ نیا اور دلچسپ۔ ایک دن پیڈور کی ملاقات ایک اور طوطی لیلا سے ہوئی۔ وہ ایک مسافر تھی، دور دراز زمینوں اور دور دراز جنگلوں کی کہانیوں سے بھری ہوئی۔ پیڈور اس کی کہانیوں سے مسحور ہو گیا اور فوراً ایک تعلق کو محسوس کیا، جس جوش کو اس نے کبھی پیا کے ساتھ زندگی میں محسوس کیا تھا۔ پیا کی التجاؤں اور ان کی محبت کے باوجود پیڈور نے مشکل فیصلہ کیا کہ وہ چلا جائے۔ وہ لیلا کے ساتھ اڑ گیا، نئے خوابوں اور نئی دنیا کی تلاش میں۔ پیا اپنے چھوٹے پپی کے ساتھ اکیلی رہ گئی، اس کا دل دکھ اور پریشانی سے بھرا ہوا تھا۔ پیڈور کے بغیر پیا کے لیے زندگی بہت مشکل تھی، اسے اکیلے ہی پپی کا خیال رکھنا پڑتا، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ اسے کھانے کے لیے کافی خوراک ملے اور جنگل کی کئی خطرات سے محفوظ رہے۔ پیا پیڈور کو بہت یاد کرتی اور اکثر دور دور تک دیکھتی، امید کرتی کہ وہ واپس آ جائے گا، لیکن اسے معلوم تھا کہ اسے پپی کی خاطر مضبوط رہنا ہے۔ جب پپی بڑا ہوا تو اس نے بھی ماں کی اداسی کو محسوس کیا۔ ایک دن اس نے پیا کے پاس بیٹھ کر کہا، ماں، آپ ہمیشہ اداس کیوں رہتی ہیں؟ کیا یہ اس لیے ہے کہ والد ہمیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں؟ پیا طوطی نے آنکھ بھری اور اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں محبت اور اداسی تھی۔ ہاں پپی، یہی وجہ ہے، تمہارے والد اور میں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی محبت کسی کو تمہارے ساتھ رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ اس نے ایک مختلف راہ چنی اور ہمیں اس کا احترام کرنا ہوگا۔ پپی، جو اپنی عمر سے زیادہ سمجھدار تھا، اس نے اپنی ماں سے محبت سے کہا، میں سب کچھ نہیں سمجھ سکتا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں ماں، اور میں ہمیشہ آپ کے ساتھ رہوں گا۔ پیا نے آنسوؤں کے درمیان مسکرا کر پپی کو اپنے پروں میں بھر لیا۔ شکریہ میرے پیارے، تمہاری محبت مجھے مضبوطی دیتی ہے۔ سالوں گزرتے گئے اور پیا اور پپی کا تعلق اور زیادہ مضبوط ہو گیا۔ پیا نے اسے جنگل کے بارے میں سب کچھ سکھایا اور پپی ایک مضبوط اور بہادر طوطا بن گیا۔ پیا اب بھی پیڈور کو یاد کرتی تھی، لیکن اس نے اپنے بیٹے کے ساتھ بندھن میں خوشی پائی۔ ایک دن جب پپی جنگل میں سیر کر رہا تھا، اس نے طوطوں کے ایک گروپ کو دیکھا جو ایک بوڑھے اور تھکے ہوئے طوطے کے ارد گرد جمع تھے۔ جب پپی قریب آیا تو اسے پتہ چلا کہ وہ پیڈور ہے۔ پیڈور تھکا ہوا اور بوسیدہ دکھائی دے رہا تھا، اس کی آنکھوں سے جوش ختم ہو گیا تھا۔ لیلا کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ پپی ہچکچایا، پھر اپنے والد کے پاس گیا۔ والد، کیا یہ آپ ہیں؟ پیڈور نے سر اٹھایا اور اس کے چہرے پر پہچان کی لہر دوڑ گئی۔ پپی، میرے بیٹے، کیا یہ واقعی تم ہو؟ پپی نے سر ہلایا اور پیڈور کو واپس اس کے پرانے گھونسلے میں لے آیا۔
جب پیا نے پیڈور کو دیکھا تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ابھی بھی اس سے گہری محبت کرتی تھی۔ پیڈور ندامت سے بھرے ان سے معافی مانگنے لگا۔ پیا آنکھوں میں آنسو لیے اس نے پیڈور طوطے کو معاف کر دیا۔ وہ جانتی تھی کہ کینہ رکھنا صرف اسے اور پپی کو تکلیف دے گا۔ پیڈور ان کی معافی کے لیے شکر گزار، اس نے وعدہ کیا کہ وہ اپنی غلطیوں کا ازالہ کرے گا۔ وہ ایک بہتر والد اور ساتھی بنے گا۔ اگرچہ ماضی کو واپس نہیں کیا جا سکتا تھا، پیا، پیڈور اور پپی نے مل کر ایک نیا مستقبل بنایا۔ انہوں نے محبت اور سمجھداری سے مل کر ایک دوسرے کو یہ بتایا کہ خاندان اور معافی ہی ان کے خوبصورت جنگلی گھر میں خوشگوار زندگی کی چابی ہے۔ اس طرح وہ تینوں مل کر ہمیشہ ہنسی خوشی رہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی تو ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اینڈ شیئر ضرور